آج کا یہ دن ایک تاریخ ساز دن گزرا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آج ہی کے دن کفر کو اور ایمان کو الگ کر دیا تھا، حق کو اور باطل کو جدا کر دیا تھا۔ یہ وہ دن ہے جس کو قرآن کہتا ہے یوم الفرقان، یوم التقى الجمعان، اور ہم نے اپنے بندے پر نہیں اتارا مگر جدا ہونے والے دن، فرق کرنے والے دن، اور وہ دن جس دن دو جماعتیں آپس میں بھیڑیں، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تو ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ کفر کو بتلانا چاہتا تھا کہ تمہاری یہ طاقتیں، تمہاری یہ ہمتیں، تمہاری یہ عظمتیں، تمہارا یہ غرور، تمہارا یہ تکبر، تمہارا اپنا یہ عروج، یہ اللہ کے سامنے پست ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، اللہ کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یعنی آج 17 رمضان جو گزرا، آج ہی کے دن بدر کی لڑائی ہوئی تھی۔ قرآن کہتا ہے، اس کے منظر کو کھینچتا ہے، ایک تو بدر کی لڑائی ہوئی تھی 17 رمضان کو، اور دوسرے ہم سب کی ماں، امت کی ماں صدیقہ رضی اللہ عنہا کا آج یوم دن ان کا انتقال بھی ہوا تھا۔ بدر کی لڑائی کو دنیا یاد رکھتی ہے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 40 سالہ مکی کی زندگی کے اندر حل چلائے، دعوت دیے، ہر ایک اعتبار سے، حج کے موسم میں تنہا، کبھی کوہ صفا کے اوپر آواز دینا، یہ تمام محنتیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اب مکہ کوچ کرو، اب نکلو مدینے کی طرف۔ جب آپ مدینہ آئے تو قرآن نے کہا کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اے نبی آپ کو اجازت دی گئی ہے ان لوگوں سے قتال کرنے کی جن لوگوں نے ظلم کیا، وان اللہ علی نصرہم لقد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور سن 2 ہجری کے اندر کفر اور اسلام کا وہ ہیبت ناک، وہ حیرت انگیز واقعہ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کو لے کر بدر نامی کنویں پر آتے ہیں۔ ایک طرف 1000 کا لشکر ہے، ان کے پاس 700 اونٹ ہیں، 100 گھوڑے ہیں، تلوار ہے، نیزے ہیں، سب کچھ ہیں، اور ایک اس طرف اسلام کے پاس صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ، چند نیزے اور 3 تلواریں، اور سامنے کفر کا لشکر تھرا رہا ہے، اپنے غرور میں آئے اور یہ کہہ رہا کہ آج ہم اسلام کو مٹا کر رکھ دیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے اس طرف صحابہ کرام دعا کر رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، اور جب تم فریاد رسی کر رہے تھے اپنے رب سے، فاستجاب لکم، اس رب نے تمہاری ندا کو، تمہاری فریاد کو لبیک کہا، اور کہا انی ممدکم بألف من الملائکہ، ارے صحابہ گھبراؤ مت، میں تمہاری 1000 فرشتوں سے مدد کروں گا، مردفین تمہارے پیچھے رہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر جب بدر کے میدان میں آتے ہیں، ایسا کشم پرسی کا ماحول، کچھ ساز و سامان نہیں، نہتے، کوئی نہ گھوڑا آپ کے پاس سوائے 2 گھوڑے کی، 313 کا لشکر، صرف 3 تلوار، اور اللہ تعالیٰ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف ظاہری اسباب کو اللہ کے رسول نے اپنایا، دوسری طرف آ کر کے آپ بدر کے کنویں کے پاس اپنے خیمے کے اندر دعا کر رہے، نماز پڑھ رہے۔ صحابہ کرام تو سب بندی میں مشغول تھے، کچھ آرام کر رہے تھے، کچھ چاہ رہے تھے کہ بارش ہو جائے، کیونکہ صحابہ کرام کا جہاں پر پڑاؤ تھا وہ بڑی سخت زمین تھی، اور جہاں پر مشرکین کا پڑاؤ تھا، خیمہ تھا، وہاں بالکل پانی والی زمین تھی۔ اللہ نے ایسی بارش کی کہ کفار کے خیمے بہہ گئے، اور اسلام جہاں سخت زمین تھی وہ بالکل ہموار ہو گئی۔ اور آپ نے جو تاریخ ساز دعا کی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس کیجئے، اللہ آپ پر رحم کرے گا، اللہ آپ پر رحمتوں کو نزول کرے۔ آپ نے یہ دعا کی اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ فی الاسلام، اے اللہ اگر آج یہ 313 کا لشکر ہلاک ہو جائے گا، فلن تعبد فی الارض ابدا، خدا کی قسم مولا قیامت تک کبھی اس زمین پر کوئی سجدہ نہیں کرے گا۔ اللہ نے کیا کیا؟ کفار کا لشکر، 70 لوگ مارے گئے، 70 لوگوں کو گرفتار کیا گیا، اور عظیم فتح ہوئی، اور اس فتح کا مقصد اللہ تعالیٰ کو بتلانا یہ مقصود تھا کہ تعداد یا تمہاری آج ہم کروڑوں ہیں تو کوئی پرسان حال نہیں ہے، کیوں؟ تعداد بہت ہے،
لیکن ایمانی طاقت ختم ہو چکی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگ کرنا کس مقصد کے لیے تھا؟ کیا مال غنیمت کے لیے؟ کیا اپنی فتح بتلانے کے لیے؟ ہرگز نہیں، بلکہ اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے اس کلمے کو بلندی عطا کرنے کے لیے، وہ کلمہ جس کا نعرہ انبیاء نے دیا، میں اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا ہوں۔ تمام انبیاء کرام کا ایک ہی نعرہ تھا، ایک ہی سلوگن تھا، میں اسألکم علیہ اجرا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تو اللہ پوچھ رہا ہے کہ اے نبی، کیا آپ ان سے کچھ پیسے مانگ رہے ہیں ایمان کے عوض میں؟ فہم من مغرم مثقلون، یا کچھ ٹیکس مانگ رہے ہیں جس سے وہ بوجھل ہوئے جا رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے آج ہی کی تاریخ میں بدر کا وہ دن جس میں مسلمانوں کو فتح دی، وہ تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری اسباب کو اپناتے ہوئے روحانی اسباب کو بھی اپنایا۔ آج ہمیں بھی ضرورت ہے، آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم ظاہری اسباب کو اپنانے کے ساتھ ساتھ روحانی طاقت نماز کے ذریعے اللہ کو منائیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سیدنا و مولانا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کسی قوم کی طرف بھیجتے، کسی گاؤں کی طرف بھیجتے، تو ہم اس گاؤں میں جا کر کے پڑاؤ ڈال کر کے آرام کرتے اور صبح تک ہم انتظار کرتے۔ اگر اذان کی آواز آتی تو ہم آگے روانہ ہو جاتے، اور اگر اذان کی آواز نہیں آتی ہم اس قوم سے جنگ کرتے یہاں تک کہ وہ گواہی دے دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی زمین میں دوسرا معبود نہیں ہے۔ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، ایمان کی دولت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن دلوں کے اندر اللہ کی محبت نہیں ہے، دین کی رغبت نہیں ہے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ کا منادی 5 وقت آواز دے رہا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ ہم رمضان تک صرف نماز کو محدود نہ رکھیں۔ او اللہ، ہم تو صرف جمعہ کی نماز پڑھ لیتے عام طور پر، کبھی سوچا کرو بیٹھ کر کیا اللہ نے صرف ہمیں جمعہ کے دن ہی کھلایا؟ کیا جمعہ کے دن ہی صرف پلایا؟ کیا جمعہ کے دن صرف ہنسایا؟ کیا جمعہ کے دن ہی صرف سلایا؟ کیا جمعہ کے دن ہی اللہ نے ہم کو نظر آیا؟ باقی دن میں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کہاں غائب تھا؟ تو میرے عزیزوں، اگر بدر کے اس واقعے کو زندہ رکھنا چاہتے ہو، نبی کے اس میسج کو، صحابہ کی اس قربانیوں کو اپنے دلوں کے اندر ڈالنا چاہتے ہو، تو اپنے آپ کو نماز کا عادی بناؤ، اس کے بغیر کوئی اشارہ نہیں ہے۔ میں نے کل بھی کہا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم ستون نہ بنائیں اور امید یہ رکھیں کہ ہماری چھت بن رہی ہو، پر کتنا ہی زیادہ صدقے دو، کتنا زیادہ زکوٰۃ دو، کتنا زیادہ لوگوں پر رحم کرو، اخلاق کے آپ بالکل اعلیٰ چوٹیوں پر پہنچ جاؤ، لیکن اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فرماتے ہیں کہ کل آئیں گی، میں ان سے ملاقات کروں گا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا اصحابی، تم میرے ساتھی ہو اور وہ میرے دوست ہوں گے۔ تو صحابہ نے فرمایا وہاں تو تمام انبیاء کرام کی قومیں ہوں گی، آپ کیسے پہچانیں گے اپنے دوستوں کو؟ آپ نے کہا غرم محجلین، ان کے اعضائے وضو چمکدار ہوں گے، ان کے اعضائے وضو کے اعضاء وہ حصے چمک رہے ہوں گے، وہ نمازوں کی طرف اس طرح دوڑیں گے، ایسے وہ وضو کریں گے، اللہ کی طرف ایسے جائیں گے، میں ان کی اس نشانیوں سے پہچان لوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جو سیکورٹی کھڑا کرے گا، ہم جب ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو وہاں پر جو سیکورٹی کھڑی رہتی ہے تو وہ پورا بائی ڈیٹا لیتی ہے، ٹرائل لیتی ہے، کچھ اس کے پاس آلات تو نہیں ہے۔ اللہ کہے گا کہ کل جن کی نمازیں صحیح نہیں ہوگی، جن لوگوں نے نماز دنیا میں نہیں پڑھے ہوں گے، اللہ کہے گا سورہ صافات میں، اللہ فرماتا ہے وقفوہم، اے فرشتوں ان کو روک لو، انہم مسئولون، ان سے باس پرس کی جائے گی، ان کا ٹرائل لیا جائے گا۔ تو جس کی نماز اچھی ہوگی، جس کی عبادت اچھی ہوگی، اس کا سب کچھ اچھا ہوگا، اور جس کی نماز خراب نکلی، آج کے دن تمہیں کیا ہو گیا؟ لا تنصرون، کوئی تمہاری مدد کے لیے نہیں آ رہا ہے، تم دنیا میں کل دوسروں کو تو فون کر کے بلا لیا کرتے تھے، آج کیا بات ہے؟ اس لیے اپنی نماز کو پکا کرو، اپنے آپ کو نماز کا عادی بناؤ، صرف رمضان کے نمازی بن کر نکل مت جانا۔ یہ رمضان آپ کے لیے ایک پیکج کا مہینہ ہے، ایک سروس کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو بالکل بنا لو، اس میں اپنے آپ کو بالکل نکھار لو، اپنے دلوں میں اللہ کی ایسی محبت ڈال لو کہ مر جائیں گے لیکن ہم کبھی ایمان کا اور اللہ کی عبادت کا سودا نہیں کریں گے۔ ہم جس دن جاگ اٹھیں گے اس ایمانی طور پر، آپ یقین رکھو دنیا میں کوئی آواز نہیں اٹھائے گا ہماری اذان کے اوپر، ہماری داڑھیوں کے اوپر، ہماری ٹوپیوں کے اوپر، ہماری شریعت کے اوپر، ہم تو سوئے ہوئے ہیں بالکل۔
اقبال کہتے ہیں کہ رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، کہ آج تو صرف اذان کی ایک رسم رہ گئی ہے، اب وہ روح نہیں ہے اذان میں، اب وہ نماز کے اندر لوگوں کو تڑپ نہیں ہے۔ تو اپنے آپ کو بالکل انشاءاللہ آج کی اس مجلس سے طے کر لو کہ ہم صرف رمضان تک نماز نہیں پڑھیں گے، صرف رمضان تک سجدے نہیں کریں گے، جہاں بھی نماز کا وقت ہو اذان کی آواز آئے اپنی گاڑی کو روکو، اپنے آپ کو اسٹاپ کر لو، بس اللہ کا حکم آ گیا ہے، اللہ کے منادی نے آواز دے دیا ہے، اللہ نے مجھ کو بلا لیا ہے، اب اور کوئی دوسرا راستہ نہیں، اے اللہ میں آ رہا ہوں، تیرا منادی کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ، دل میں کہو لبیک، اے اللہ میں آ گیا ہوں۔ جب پہنچو اللہ کے دربار میں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، آپ کون ہیں معلوم؟ جن کو دنیا میں جنت کی بشارت کے داماد رسول ہیں آپ۔ جب نماز کا وقت ہوتا تو رونا شروع کر دیتے تھے، جب نماز کا وقت ہوتا تو رونا شروع کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اب حاضری کا وقت ہو گیا ہے، اب میں کس چہرے سے اللہ کے سامنے پیش ہوں، میں نے نہ جانے کیا کیا گناہ کیے۔ صحابہ نیکیاں کر کے روتے تھے اور ہم گناہ کر کے بھی نہیں روتے، ہمارے دلوں کو کیا ہو گیا؟ کہیں وہ تو نہیں جو قرآن کہتا ہے فقست قلوبہم، اے نبی ان کے دل سخت ہو چکے ہیں، وکثیر منہم فاسقون، فسق ان میں اتنا زیادہ بڑھ گیا، گناہ کے اتنے عادی ہو گئے کہ ان کو گناہ کے چسکے کے علاوہ، گناہ کی لذت کے علاوہ کوئی دوسری چیز سوجھ ہی نہیں رہی ہے۔ تو اپنے آپ کو انشاءاللہ اب یہ طے کر لیں کہ ہم اپنی اولاد کے لیے میسج بنیں گے، ہم اپنے گھر والوں کے لیے نمونہ بنیں گے، ہم اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادتیں کریں گے۔ یاد رکھو جو اس رب کے دربار میں نہیں جھکتا، کائنات میں وہ در در میں جھکتا ہے۔